السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 10th کلاس کی انگلش سے ہماری پوائم نمبر 3 ہے اور یہ آپ کی پیج نمبر بک پہ 81 پیج پہ ہے۔ پوائم کا نام ہے وین یو آر اولڈ، ریٹن بائی ولیم بٹلر ییٹس۔ تو اس کو W.B. ییٹس نے لکھا ہے۔ تو آج ہم اس پوئم کا مختصر سا تعارف پڑھیں گے، سمری آف دا پوئم۔ The poet tells his beloved that one day she will become old, her hair will turn grey, she will feel sleepy and tired all the time, she will sit by the fire and nod drowsily۔ شاعر اپنی محبوبہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ جوانی میں اسے وہ پیار کرتا ہے لیکن وہ اس کا رسپونڈ نہیں دیتی ہے، اس لیے وہ ایک نظم لکھتا ہے، اپنی محبوبہ سے کہتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک دن بوڑھی ہو جائے گی، اس کی محبوبہ بوڑھی ہو جائے گی اور اس کے بال جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے اور وہ ایسا محسوس کرے گی جیسے اسے نیند آئے گی۔ She will feel sleepy، اور وہ تھکی ہوں گی ہر وقت، اور آگ کے نزدیک بیٹھی ہوں گی اور نیند سے اس کا سر جو ہے وہ جھوم رہا ہوگا۔ The poet says that she should then take up his book of poems. He should read those poems slowly and think deeply about them. They shall tell her about the poet's true love for her. The poet says that his poems shall remind her of her youthful beauty. She will then dream of her soft youthful looks. She will remember the beauty of her eyes that were once deep and dark۔ شاعر مخاطب ہو کے اس سے کہتا ہے کہ جب اس کی محبوبہ جو ہے اس کی نظموں والی کتاب اٹھانا چاہے گی بڑھاپے میں، جب وہ بوڑھی ہو جائے گی، اسے ان نظموں کو آہستہ آہستہ جب پڑھے گی اور ان کے بارے میں گہرائی سے سوچنا چاہے گی، یہ نظمیں اسے شاعر کی اس کے تئیں جو پیار تھا، یہ نظمیں اس کو بتائیں گی۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی نظمیں جو ہیں، نظمیں محبوبہ کو اس کی جوانی کے دنوں کی جو خوبصورتی تھی وہ یاد دلائے گی، اس کی خوبصورتی، اس کی اچھی جوانی، اس کی بیوٹیفل، تو اس کی ادائیں جو تھی وہ اسے یاد دلائیں گی۔ تب وہ اپنی نازک جوانی سے جو بھرے چہرے کے بارے میں، اپنے چہرے کے بارے میں سوچے گی، وہ اپنی آنکھوں کی خوبصورتی کے بارے میں سوچے گی جو کسی وقت نشیلی اور کسی وقت نشیلی ہوا کرتی تھی، اپنی آنکھوں کے بارے میں وہ سوچے گی۔ But will the only in her old age that she will realize that true quality of her various lovers. She will realize that there were many who had loved her youth and her beauty. They loved the joyful moments of her youth. They loved her physical beauty. This love for theirs could be true or false, but there was only one among them who loved the soul in her. In other words, he loved the beauty of her spirit and not for her body. He loved not only the moments of her glad grace, but also the sorrow of her changing face. The poet means to say that his love for his beloved was constant. He loved her soul without any thought of her age or looks. لیکن محبوبہ کو صرف اپنے بڑھاپے پر ہی، جب وہ بوڑھی ہوگی اس کی محبوبہ، تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ اسے بہت سارے لوگ جو تھے، الگ الگ چاہنے والے جو تھے، پیار کی سچائی کیا تھی، یعنی جوانی میں بہت سارے لوگ جو اسے پیار کرتے تھے اس بارے میں کیا سچائی تھی، اسے معلوم ہوگا، اسے محسوس ہوگا
کہ ایسے جوان بھی تھے جو اس کی خوبصورتی جوانی ہی سے صرف پیار کرتے تھے، وہ اس کی خوبصورتی اور خوشی سے بڑے لمحوں ہی سے پیار کرتے تھے، وہ اس کے صرف جسمانی خوبصورتی ہی سے پیار کرتے تھے۔ ان کا یہ پیار سچا یا جھوٹا ہو سکتا تھا، لیکن ان میں سے صرف ایک ہی آدمی تھا، ایسا تھا جو اس کی روح سے پیار کرتا تھا، جسم سے نہیں بلکہ روح سے پیار کرتا تھا۔ ان ادر ورڈز، دوسرے لفظوں میں وہ اس کی سیرت کی خوبصورتی، سیرت سے پیار کرتا تھا، صورت سے نہیں، نہ کہ صورت سے پیار کرتا تھا۔ وہ صرف اس کی خوبصورتی اور اس کے خوشی بھرے لمحوں سے پیار کرتا تھا، بلکہ اس کے بوڑھا جب وہ بوڑھی ہو رہی ہے، اس کے چہرے کے دکھوں سے بھی وہ پیار کرتا تھا۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کا اپنی محبوبہ کے لیے پیار کانسٹنٹ تھا، مستقل تھا، اور اس کی عمر اور اس کی جسمانی جو خوبصورتی کے خیال کے بنا ہی، بغیر کوئی خیال کیے ہوئے، اس کی سیرت سے پیار کرتا تھا، صورت سے نہیں۔ The poet thinks of time when his beloved will grow old and he will be no more in this world. Then his poem will remind his beloved for his true love. She will sit by the side of the heart and feel sad for the poet, whose love she had not cared for. She will then feel, and over the fear of the death poet, she will realize how the poet's said should had gone flying high above the mountains and hidden itself behind the stars. شاعر جو ہے اس وقت کا اندازہ لگاتا ہے کہ اس کو محبوبہ جب بوڑھی ہو جائے گی، جب بڑھاپے میں ہو جائے گی، جب اس کے بال سفید ہو جائیں گے، جب اس کا جسم کمزور ہو جائے گا، اور وہ خود اس دنیا میں، شاعر جو ہے کہتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا، اس دنیا فانی سے چل بسوں گا، مر جاؤں گا، پھر اس کی نظمیں جو ہیں اس کی محبوبہ کو اس کی پیار کی یادیں دلائیں گی۔ وہ جھولے کے پاس بیٹھی رہا کرے گی، وہ جھولے کے پاس جو ہے وہ بیٹھی رہے گی، اور وہ ایسا محسوس کرے گی کہ جس کے کہ شاعر کہتا ہے کہ جوانی میں میرے پیار کو میری محبوبہ نے قبول نہیں کیا، اس کو اس وقت محسوس ہوگا، وہ چولہے کے پاس بیٹھ کر محسوس کرے گی، بڑھاپے میں جب میری نظمیں پڑھے گی، کہ جب وہ مر چکا ہوگا تو شاعر کی قسمت پر میری محبوبہ جو ہے وہ اداس ہوا کرے گی۔ تب اس کو احساس ہوگا کہ شاعر کی ادائیں، جو شاعر مجھ سے پیار کرتا تھا، اس کی اداس روح جو ہے کس طرح اڑ کر پہاڑوں سے بہت اونچی چلی گئی تھی، اور کس طرح اس نے خود کو ستاروں کی بھیڑ میں چھپایا تھا۔